الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے سعودی عرب کی تاریخ اور اس کی جغرافیائی حدود کے بارے میں۔ سعودی ریاست کا ظہور تقریباً 1750 میں عرب کے وسط سے شروع ہوا، جب ایک مقامی رہنما محمد بن سعود، معروف اسلامی شخصیت، اور محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ مل کر ایک نئی سیاسی قوت کے طور پر ابھرے۔ سعودی ریاست مختلف ادوار میں اگلے 150 سال میں السعود کی قسمت کا ستارہ طلوع اور غروب ہوتا رہا، جس کے دوران میں جزیرہ نما عرب پر تسلط کے لیے ان کے مصر، سلطنت عثمانیہ اور دیگر عرب خاندانوں سے تصادم ہوئے۔ بعد ازاں سعودی ریاست کا باقاعدہ قیام شاہ عبدالعزیز السعود کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ 1902 میں عبدالعزیز نے حریف الرشید سے ریاض شہر چھین لیا اور اسے السعود کا دارالحکومت قرار دیا۔ اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے انہوں نے 1913 سے 1926 کے دوران میں الحصا، قطیف، نجد کے باقی علاقوں میں اور حجاز، جس میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے شہر شامل تھے، پر قبضہ کر لیا۔ 8 جنوری 1926 کو عبدالعزیز ابن سعود حجاز کے بادشاہ قرار پائے۔ 19 جنوری 1927 کو انہوں نے شاہ نجد کا خطاب حاصل کیا۔ 20 مئی 1927 کو معاہدہ جدہ کے مطابق برطانیہ نے تمام مقبوضہ علاقوں، جو اس وقت مملکت حجاز و نجد کہلاتے تھے، پر عبدالعزیز ابن سعود کی حکومت کو تسلیم کر لیا۔ 1932 میں برطانیہ کی رضامندی حاصل ہونے پر مملکت حجاز و نجد کا نام تبدیل کر کے مملکت سعودی عرب رکھ دیا گیا۔ مارچ 1938 میں تیل کی دریافت نے ملک کو معاشی طور پر زبردست استحکام بخشا اور مملکت میں خوشحالی کا دور آیا۔ سعودی عرب کی حکومت کا بنیادی ادارہ السعود کی بادشاہت ہے۔ 1992 میں اختیار کیے گئے بنیادی قوانین کے مطابق سعودی عرب پر پہلے بادشاہ عبدالعزیز ابن سعود کی اولاد حکمرانی کرے گی، اور قرآن پاک ملک کا آئین اور شریعت حکومت کی بنیاد ہے۔ ملک میں کوئی تسلیم شدہ سیاسی جماعت ہے، نہ ہی انتخابات ہوتے ہیں۔ البتہ 2005 میں مقامی انتخابات کا انعقاد ہوا۔ بادشاہ کے اختیارات شرعی قوانین اور سعودی روایات کے اندر محدود ہے۔ علاوہ ازاں اسے سعودی شاہی خاندان، علماء اور سعودی معاشرے کے دیگر اہم عناصر کا اتفاق بھی چاہیے۔ سعودی عرب نے دنیا بھر میں مساجد اور قرآن اسکولوں کے قیام کے ذریعے اسلام کی ترویج کرتی ہے۔ شاہی خاندان کے اہم ارکان علماء کی منظوری سے شاہی خاندان میں کسی ایک شخص کو بادشاہ منتخب کرتے ہیں۔ قوانین سازی وزراء کی کونسل عمل میں لاتی ہے، جو لازمی طور پر شریعت اسلامی سے مطابقت رکھتی ہو۔ عدالت شرعی نظام کی پابند ہے، جن کی قاضیوں کا تقرر اعلیٰ عدالتی کونسل کی سفارش پر بادشاہ عمل میں لاتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے سعودی عرب کے جغرافیائی حدود کے بارے میں۔ شمال مغرب میں اس کی سرحد اردن، شمال میں عراق اور شمال مشرق میں کویت، قطر اور بحرین، اور مشرق میں متحدہ عرب امارات، جنوبی مشرق میں سلطنت عمان، جنوب میں یمن سے ملی ہوئی ہے، جبکہ خلیج فارس اس کے شمال مشرق اور بحیرہ کلزم اس کے مغرب میں واقع ہے۔ یہ حرمین شریفین کی سرزمین کہلاتی ہے، کیونکہ یہاں اسلام کے 2 مقدس ترین مقامات مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ موجود ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سعودی عرب کے صوبوں کے بارے میں۔ سعودی عرب کو انتظامی لحاظ سے 13 علاقوں یا صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن کو عربی زبان میں مناطق، عربی واحد منطقہ کہتے ہیں۔ سعودی عرب کا صوبہ البحا، جس کی رقبہ 15,000 کلومیٹر ہے، مربع کلومیٹر ہے، اور آبادی 1999 کے مطابق 4,59,200 ہے۔ دوسرا صوبہ الحدود الشمالیہ، جس کا رقبہ 1,27,000 مربع کلومیٹر اور آبادی 2,37,100، اور تیسرا صوبہ الجوف، جس کی رقبہ 1,39,000 مربع کلومیٹر اور آبادی 3,32,000 ہے۔ چوتھا صوبہ ہے سعودی عرب کا المدینہ، جس کی رقبہ 1,73,000 مربع کلومیٹر اور آبادی ہے 13,10,000، اور پانچواں صوبہ ہے القصیم، جس کی رقبہ ہے 65,000 مربع کلومیٹر
اور آبادی ہے 9,33,000۔ اور چھٹا صوبہ جو سعودی عرب کا ہے الریاض، جس کی رقبہ ہے 7,10,000 مربع کلومیٹر اور آبادی ہے 33,60,000۔ ساتواں صوبہ ہے الشرقیہ، جس کی رقبہ ہے 7,10,000 اور آبادی ہے 33,60,000۔ آٹھواں صوبہ ہے عسیر، جس کی رقبہ ہے 81,000 مربع کلومیٹر اور آبادی ہے 15,63,000۔ نواں صوبہ ہے حائل، 1,25,000 مربع کلومیٹر اور آبادی ہے 5,27,000۔ جیزان ایک صوبہ ہے جس کی رقبہ ہے 11,671 اور آبادی ہے 11,86,000۔ 11واں صوبہ ہے الحجاز، جس کی رقبہ ہے 1,64,000 مربع کلومیٹر اور آبادی ہے 57,97,000۔ اور 12واں صوبہ ہے نجران، جس کی رقبہ ہے 1,19,000 اور آبادی ہے 3,67,000۔ اور 13واں صوبہ ہے تبوک، جس کی رقبہ ہے 1,60,000 مربع کلومیٹر اور آبادی ہے 56,00,000۔ اب ہم بات کریں گے سعودی عرب کا نقشہ۔ مملکت سعودی عرب جزیرہ نما عرب کے 80% رقبے پر مشتمل ہے۔ متحدہ عرب امارات، عمان اور یمن کے ساتھ منسلک ملک کی سرحدوں کا بڑا حصہ غیر متعین ہے، اس لیے ملک کا عین درست رقبہ اب بھی نامعلوم ہے۔ سعودی حکومت کے اندازوں کے مطابق مملکت کا رقبہ 22,17,949 مربع کلومیٹر ہے۔ دیگر اندازوں کے مطابق ملک کا رقبہ 19,60,582 مربع کلومیٹر ہے۔ تاہم دونوں صورتوں میں سعودی عرب رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 15 بڑے ملکوں میں شامل ہوتا ہے۔ مملکت جغرافیائی مختلف نوعیت کا ہے۔ مغربی ساحلی علاقہ سے زمین سطح سمندر سے بلند ہونا شروع ہوتی ہے اور طویل پہاڑی سلسلہ جبل الحجاز تک جا ملتی ہے، جس کے بعد سطح مرتفع ہے۔ جنوب مغربی عسیر خطے میں پہاڑوں کی بلندی 3,000 میٹر تک ہے اور یہ ملک کا سب سے زیادہ سرسبز اور خوشگوار موسم کا حامل علاقہ ہے۔ یہاں طائف اور ابہا جیسے تفریحی مقامات قائم ہیں۔ خلیج فارس کے ساتھ ساتھ قائم مشرقی علاقہ بنیادی طور پر پتھریلا اور ریتیلا ہے۔ معروف علاقہ رقبہ الخالی ملک کے جنوبی خطے میں ہے اور صحرائی علاقے کے باعث ادھر آبادی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ مملکت کا تقریباً تمام حصہ صحرائی اور نیم صحرائی علاقے پر مشتمل ہے اور صرف 2% رقبہ قابل کاشت ہے۔ بڑی آبادیاں صرف مشرقی اور مغربی ساحلوں اور حفوف اور بریدہ جیسے نخلستانوں میں موجود ہے۔ سعودی عرب میں سال بھر بہنے والا کوئی دریا یا جھیل موجود نہیں ہے۔ سعودی عرب عالم اسلام کا سب سے بڑی مملکت سمجھی جاتی ہے۔ اس مملکت کے بانی یوں تو بادشاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن السعود ہے، جو 15 جنوری 1877 کو پیدا ہوئے تھے، مگر اس سلطنت کے قیام کی جدوجہد کا آغاز 18ویں صدی میں ہوا تھا، جب 1725 میں السعود کے سربراہ امیر سعود بن محمد بن مکران کی وفات ہوئی۔ اس زمانے میں نجد میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں اور ہر ریاست کا الگ الگ حکمران ہوتا تھا۔ امیر سعود بن محمد کے 4 صاحبزادے تھے جنہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ نجد میں سعودی سلطنت قائم کریں گے۔ امیر سعود بن محمد کے سب سے بڑے صاحبزادے کا نام محمد بن سعود تھا۔ وہ دریا کے حکمران بنے اور انہوں نے شیخ محمد بن عبد الوہاب کی مدد سے دریا میں اپنی حکومت قائم کی اور آہستہ آہستہ اسے مستحکم کرنا شروع کیا۔ محمد بن سعود اور شیخ بن عبد الوہاب کے درمیان 1745 میں ایک تاریخی ملاقات ہوئی، جس میں دونوں نے عہد کیا کہ اگر کسی وقت محمد بن سعود نجد و حجاز میں اپنی حکومت قائم میں کامیاب ہوئے تو وہاں شیخ محمد بن عبد الوہاب کے قائد کو رائج کریں گے۔ شہزادہ محمد کے بعد امام عبدالعزیز علاقے کے حکمران بنے، مگر 1803 میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ امام عبدالعزیز کے بعد ان کے بیٹے سعود حکمران بنے، جو 1814 میں وفات پا گئے۔ سعود کے بیٹے عبداللہ ایک بڑے عالم دین بھی تھے۔ ان کے دور حکمرانی میں ان کے علاقے کا ایک بڑا حصہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور دریا سلطنت عثمانیہ کے زیر نگہ گیا، مگر جلد ہی ان کے بھائی مشری بن عبداللہ سعود اپنی حکومت واپس لینے میں کامیاب ہو گئے، مگر وہ زیادہ عرصے تک حکمرانی نہ کر سکے۔
اس کے بعد ان کا بھتیجا شہزادہ ترکی بن عبداللہ اور ریاض پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوا، جس میں 1824 سے 1835 تک برسر اقتدار رہے۔ 1902 میں انہوں نے ریاض شہر پر قبضہ کیا اور اسے السعود کا دارالحکومت قرار دیا۔ اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے انہوں نے الحصائی، قطیف اور نجد کے متعدد علاقوں پر قبضہ کیا۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری دور میں حجاز پر، جس میں مکہ مکرمہ اور مدینہ کے شریف مکہ حسین کے حکمرانی تھی، حسین کو نہ صرف عربوں کے مختلف قبائل بلکہ برطانیہ کی تائید بھی حاصل تھی۔ اس دوران امیر عبدالعزیز ابن عبد الرحمن السعود نے مشرقی عرب کا ایک بڑا حصہ مسخر کر لیا اور 26 دسمبر کو 1915 کو برطانیہ کے ساتھ دوستی کا ایک معاہدہ بھی کر لیا۔ شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن السعود نے جلد ہی اپنی مملکت کو اسلامی رنگ میں ڈال دیا۔ 9 نومبر 1953 کو شاہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن السعود وفات پا گئے۔